اس صحیفہ کی صحیفوں میں نرالی شان ہے، اس صحیفہ کی صحیفوں میں نرالی شان ہے، اس کے ہر ہر لفظ میں عرفان ہی عرفان ہے۔ بجھ نہیں سکتا کسی سے قرآن کا چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی سے قرآن کا چراغ، آندھیوں خود آزما لو سامنے میدان ہے۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بالقرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مؤمنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر ہونے افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فسادوں پر بلاغت کا ڈھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس کے بارے میں موصل انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کا اعزاز بخشا، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت اور عفت کے سامیانے گڑ گئے، یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور ایمانداری کا درس دیتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا، یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی، یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ اور زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ کندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ کندہ زن، پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت پترایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس صد افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال، جس کے بارے میں شہنشاہ بطو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کے اتارنے والا امید، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امید، جس ذات پر نازل ہو وہ بھی امید، جس مقام پر نازل ہو وہ بھی امید، جس مہینے میں نازل ہو تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہو وہ ہزار راتوں سے بہتر ہے۔ محترم دوستو، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو ساری کائنات کو نور ملا، قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا، قرآن آیا تو گلستہ کو بار حسن عطا ہوا۔ ہاں مجھے کہنے دیجئے کہ قرآن آیا تو روشنی آئی، قرآن آیا تو امن ایمان اور سلامتی آئی، قرآن آیا تو احکام ملے، شریعت ملی، قرآن آیا تو شرافت و عزت ملی، قرآن آیا تو ضلالت و گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے انسانوں کا درد و غم ملا، قرآن آیا تو دوستو سب کچھ ملا۔ مگر افسوس افسوس،
ہم نے قرآن کے دامن مقدس کو ترک کر دیا، اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت و رحمت کا تاج تھا، ذلت و رسوائی کی غار میں جا گری۔ وہ قوم جس کی کامیابی آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، ناکامی اس کے مقدر بن گئی۔ وہ قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خونخوار درندوں نے میدان خالی کر دیا تھا، آج ایک چونٹی بھی ان کا حکم ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ قوم جو کبھی حکومت اور سلطنت کا فریضہ انجام دیا تھا، آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ حال مستقبل ان کی تاریخ ہے۔ مسلمانوں، سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کرو، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس صحیفہ کی صحیفوں میں نرالی شان ہے، اس صحیفہ کی صحیفوں میں نرالی شان ہے، اس کے ہر ہر لفظ میں عرفان ہی عرفان ہے۔ بجھ نہیں سکتا کسی سے قرآن کا چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی سے قرآن کا چراغ، آندھیوں خود آزما لو، سامنے میدان ہے واقعی۔